بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی رقوم گنوائی، یا تو کسی ٹھگ نے انویسٹمنٹ کی غرض سے لی کہ آپ کو منافع ملے گا، اور انہوں نے لالچ میں آ کے کہ یہاں سے مجھے بہت منافع ملے گا، اپنی جمع پونجی ان کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ جو منافع تو منافع رہا، اصل رقم بھی ڈوب گئی۔ یا پھر کہیں پہ ادھار دیا اعتماد کر کے، لیکن ادھار واپس نہیں آیا۔ اب وہ رقوم جو ہیں وہ ایک انسان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں، اور انسان ان کو ریکوری کے اوپر بہت عرصے سے محنت اور کوشش کرتا آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بہت ساری محنت اور کوشش کرتا آ رہا ہے، بلکہ بہت ساری پریشانی بھی کاٹ چکا ہے، لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کچھ اور ہی نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہماری زندگیوں پہ مرتب ہو گئے۔ اب یہ بڑی ان پلیزنٹ صورتحال ہے، بڑی ناخوشگوار صورتحال ہے۔ اس ناخوشگوار صورتحال کے اندر سچ پوچھیں تو ہمارا اپنا بھی قصور ہے، اور ہمارا قصور یہ ہے، ایک پنجابی محاورے کے مصداق کہ جب تک ٹھگ زندہ ہے، جب تک لالچی زندہ ہے، ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا۔ اس کے اندر میں نے ایک لفظ کی تبدیلی کی ہے تاکہ ذرا اور ایکوریسی آ سکے، پرفیکشن آ سکے اس محاورے کے اندر۔ پہلا جملہ اسی طرح ہی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے۔ دوسرے میں نے جو تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے، اور نیا بنا ہوا جو ہے، جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگوں کی عیش ہے، ٹھگوں کی عیش ہے۔ ٹھگوں کا کام لوگوں کو لالچ دے کر ان کی رقوم حاصل کرنا ہے، یا پھر ان سے دیگر فوائد اٹھانا ہے، بہت اوقات ایک انسان جو ہے وہ نہ دولت مانگتا ہے، ایک ٹھگ جو ہے، بلکہ کچھ اور طرح کے فوائد اٹھاتا رہتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے، لالچ دیتا رہتا ہے، اور جھوٹے لارے لگاتا رہتا ہے۔ تو یقیناً یہ بھی جب ایک انسان کو یاد آتا ہے تو بڑا پینفل، بڑا تکلیف دہ، بڑا پریشان کن لگتا ہے۔ اور اگر کہیں نیکی سمجھ کے ادھار دے دیے، یا یہ سمجھ کر دے دیے کہ کل وہ بھی آپ کے کام آئے گا، تو وہاں وہ انسان کے پیسے پھنس گئے اور واپس نہ آ سکے، یہ بھی پریشان کن صورتحال ہے۔ اب یہاں آج کی گفتگو کا مقصد کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع پہ لب کشائی کا مقصد کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے
کہ جتنی محنت ہم نے ان پیسوں کی ریکوری پہ کرنی ہے کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اتنی محنت اگر نئے پیسے کمانے پہ کی جائے، اتنی ہی محنت جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کرتے رہنا ہے، کیونکہ انسان چھوڑ تو نہیں نہ سکتا، چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی محنت اگر کسی نئے اچھے کام کے اندر، منافع والے کام کے اندر کی جائے تو یقیناً وہاں سے ارننگ ہوگی، اور یقین کیجئے گا کہ اتنی محنت کے عوض اس سے زیادہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ ان کو معاف کر دیں، آپ اس کو بھول جائیں، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شاید یہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی اس تحقیق کے عوض جو ہے، میں آپ سے یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ وہی محنت جو آپ نے ماضی میں کی، جو آپ حال میں کر رہے ہیں، جو آپ نے مستقبل میں کرنی ہے، اب ماضی کی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آپ ہدف بنا کے اگر کسی نے 30 لاکھ کمائے ہیں تو وہ یہ ہدف بنا لے کہ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے جس سے میں نے 60 لاکھ روپیہ کمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے جہاں سے میں نے 60 لاکھ روپے کمانا ہے۔ ہدف رکھیں، ٹارگٹ رکھیں، ایم اور گول رکھیں، اور پھر اس پہ کام کرتے رہیں۔ یہ اس پروجیکٹ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر لیں اور یہ کہیں کہ مجھے اس سے 60 لاکھ کمانا ہے۔ اس کے لیے کوئی دیکھ بھال کر کوئی ایسا کام کہ جس میں سے واقعی آپ 60 لاکھ روپیہ کما سکیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، چند سالوں کی محنت پہ محیط جو ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ آپ کے وہ 30 بھی آئیں گے، نئے 30 بھی آئیں گے اور کئی 30 آئیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے ضائع شدہ 30 بھی آئیں گے، نئے 30 آئیں گے جو اس آپ کی ڈوبی ہوئی رقم کو ڈبل کریں گے، اور کئی 30 آئیں گے۔ اس وجہ سے میں پھر عرض کرتا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہ محنت کرنا بند کر دیں، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ سے یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ اس نام سے ایک پروجیکٹ آپ سٹارٹ کریں، ایک نیا کام آپ سٹارٹ کریں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے کر لیں، پیسے ہیں تو پیسوں کے ساتھ کر لیں، اور اس میں آپ کا ہدف یہ ہو کہ میں نے ڈوبے ہوئے 3 لاکھ کمانے ہیں، میں نے نئے 3 لاکھ کمانے، میں نے کئی 3 لاکھ کمانے۔ یہاں بھی ایک لالچی انسان جو ہے، جو کہ نیسیسری کیئرز نہیں کرتا، ایک ایسا لالچی انسان کہ جو ضروری احتیاطیں نہیں کرتا، لالچ کے اندر اتنا میڈ ہویا ہوا ہوتا ہے، لالچ میں وہ اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ جو ضروری احتیاطیں ہیں وہ نہیں کر پاتا۔ آپ نے وہ انسان نہیں بننا، اور بالکل بھی نہیں بننا۔ اس کے عوض آپ نے ایک محتاط انسان بننا ہے، کیونکہ غیر محتاط انسان جو ہے وہ بہرحال گنواتا زیادہ ہے، کماتا کم ہے۔ اور ماضی میں بھی یہی ہوا کہ غیر محتاط رویہ جو تھا اس کی وجہ سے نقصان پہنچا اور تکلیف پہنچی، تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا، اور احتیاط کے ساتھ اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے پیسے نکلیں گے، اور اتنے پیسے نکلیں گے کہ جو گنوائی ہوئی رقم کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔